السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ محترم سامعین و حاضرین، میں ایک مسلمان اور مومن بچہ ہوں۔ میں نے اب تک اپنے والدین، اساتذہ اور بزرگوں سے جو بھی دیکھا، سنا اور سیکھا ہے، اس کے مطابق میرے اور کسی بھی مسلمان کے لیے اس دنیا میں سب سے قیمتی، سب سے اہم، سب سے محبوب اور سب سے زیادہ عزیز، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری چیز ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ اور اللہ سے ہمارا تعلق ہے۔ ایمان ایک مسلمان کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی، اس کے مال و اسباب سے بھی زیادہ اہم، اس کے اعلیٰ اولاد اور تمام رشتوں سے زیادہ عزیز ہے، اس کے عزت و آبرو سے زیادہ بیش قیمت اور کل جہان سے زیادہ قابل قدر ہے۔ یہی وہ دولت ہے جسے بچانے کے لیے وہ اپنی جان دے دینا وقت سمجھتا ہے۔ اس دولت کو بچانے کے لیے وہ اپنے لہو کا آخری قطرہ تک دے سکتا ہے۔ اس دولت کی پاسبانی میں وہ اپنی نفس قربان کر سکتا ہے۔ یہی وہ دولت ہے جس کی نگہبانی کے لیے وہ اپنی ساری املاک و جائیداد لٹا دینے کو عزت کا سودا سمجھتا ہے، اور یہی وہ اعزاز ہے جس کی دفاع میں وہ اپنے سارے اثاثے نچھاور کر سکتا ہے۔ یہی وہ قیمتی اثاثہ ہے جس کے لیے وہ سارے عالم سے ٹکرا سکتا ہے، اور یہی وہ دھروہر ہے جسے بچانے کے لیے وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کو زیر و زبر کر سکتا ہے۔ محترم حاضرین، اسلامی تاریخ میں جتنی بھی قربانیاں ہیں، جتنی بھی شہادتیں ہیں، جانوں کے جتنے نذرانے اور بلیدان ہیں، وہ سب کے سب یا تو اپنا ایمان بچانے کے لیے یا تو اپنا دین و شریعت نافذ کرنے کے لیے ہی دی گئی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 615 عیسوی میں حضرت سمیہ بنت قباد رضی اللہ عنہ کی پہلی شہادت سے لے کر ہندوستان کے چپے چپے پر جنگ آزادی میں مسلم شہداء کے خون کا مقصد اور ہدف صرف اور صرف ایک تھا: اگر ہم زندہ ہیں تو اپنے دین و ایمان کے ساتھ، ورنہ یہ جان اپنی دین و ایمان کی حفاظت میں قربان کر دیں گے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ سامعین و گرامی، میں ان لوگوں کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ مسلمان عورتوں کو بہکانا، بہلانا، دھوکہ دینا اور شیشے میں اتارنا آسان ہے۔ تو کان کھول کر سن لیں کہ مسلمان عورتیں اپنے ایمان و اسلام، دین و شریعت کی حفاظت کے لیے اتنی ہی فکر مند اور کمر بستہ ہیں جتنے کہ ان کے مرد رہتے ہیں۔ تاریخ اور اسلامک ہسٹری سے میں نے یہ جانا ہے، اسلام کی عزت پر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنا ایمان بچانے کے لیے سب سے پہلے جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ اور کوئی نہیں بلکہ ایک خاتون حضرت سمیہ بنت قباد رضی اللہ عنہ تھی۔ حضرت خمسہ رضی اللہ عنہ نے جنگ قادسیہ کے میدان میں اپنے 4 بیٹوں کو شہید ہونے تک لڑتے رہنے کی تاکید کے ساتھ اتارا تھا، اور وہ 4 شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عفرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے 6 بیٹے جنگ بدر میں اتارے، ان میں سے 3 شہید ہو گئے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شیر دل بھائی سید الشہداء کی لاش اور شہادت پر فخر کیا، ضبط کیا اور ایک آنسو بہنے نہیں دیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے جنگ احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کئی گھنٹے مسلسل تلوار
وہ احد ہو، بدر ہو یا جنگ خیبر ہار جاتے ہیں، وہ احد ہو، بدر ہو یا جنگ خیبر ہار جاتے ہیں، جو اکثریت میں ہوتے ہیں وہ اکثر ہار جاتے ہیں۔ ہمارے خواتین کا جذبہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ جس دن اس چنگاری کو غیرت کی حوالہ کری تو ایک جذبہ طوفان بن جائے گا۔ محترم سامعین و حاضرین، میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت اور اس میں موجود شدت پسند کارندے اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے اور اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے کوئی اور ہتھ کنڈا استعمال کر لیں، مگر مسلمانوں کے دین و ایمان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ان کی شریعت میں دخل اندازی، ان کے مذہبی امور میں مداخلت نہ کریں۔ میں چیتاونی نہیں، دہائی دے رہا ہوں، ورنہ یاد رہے کہ بھارت کی یہی دھرتی ابھی ماضی قریب میں ہمیں داد شجاعت دے چکی ہے۔ اس نے ہمارا بلیدان بھی دیکھا ہے، اس نے ہماری بہادری اور جانبازی دیکھی ہے، اس نے ہماری بہادری اور جنگی مہارت دیکھی ہے۔ یہ دھرتی ہماری شہادت کی گواہ ہے، اس دھرتی کے سینے میں ہمارا خون محفوظ ہے۔ ہم نے جہاد آزادی کے ذریعے برٹش امپائر اور انگریز قذاقوں سے نہ صرف اپنا دین و ایمان، تہذیب و تمدن بچا کر دکھلایا، بلکہ بھارت کی یہ دھرتی ان کے ناپاک وجود سے پاک کر کے دکھلایا۔ محترم حاضرین، ہم پچھلے 1450 سالوں میں یہ اتہاس اور تاریخ لکھ چکے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، مگر اپنے ایمان کو بچا کر دکھلایا۔ حبشہ سے لے کر میانمار تک یہ داستانیں موجود ہیں۔ کبھی اسی دین و ایمان، شریعت و قانون کو نافذ اور برپا کرنے کے لیے مکہ کے قبائل سے ٹکرائے، کبھی رومن امپائر کو خاک میں ملایا، کبھی ایرانی کسرا کا تاج و تخت الٹ دیا، کبھی اندلس کے کلیساؤں میں اذانیں دی، کبھی مصر اور افریقہ کی سرزمین پر پرچم لہرایا، کبھی ترکستان کو فتح کیا، کبھی اس صنم قدہ ہند کو اپنے سجدوں سے آباد کر کے دکھلایا، اور سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ دی آذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی آذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تک سے ہوئے صحراؤں میں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم جب اٹھے ہیں تو ہمارے قدموں کو نہ تو سمندر کی طغیانی روک سکی، نہ کوہستان ہمارے لیے سنگ راہ بنے، نہ جنگل و بیابان کا خوف ہمارے اوثان پر حاوی ہو سکا، نہ فوجی بیڑے ہمارے قدم روک سکے، نہ کسی ملک کی طاقت ہمارے دلوں پر خوف بٹھا سکی، نہ دبتے ہوئے صحرا ہمارے پیروں میں آپلے ڈال سکی۔ دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں بھارت کی موجودہ اور آنے والی حکومتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے دینی اور مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ ہم 629 عیسوی سے بھارت میں اپنے دین و ایمان کے ساتھ موجود ہیں۔ ماضی میں بھی ہمارا دین و ایمان کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہیں تھا، آج بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ جب تک ہمارا ایمان باقی ہے ہم امن پسند رہیں گے۔ اس لیے ایمان امن کی تعلیم دیتا ہے، اسلام سلامتی کا سبب دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ